آج محاوروں کے مزے لیجئے۔ سید صاحب نے ابا کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، ابا اس میں کیا ہی قباحت ہے، آخر بڑے بڑے لوگ بھی تو سیاست دان ہوئے ہیں، پھر ہم پر قید کیوں؟ ابا نے سمجھاتے ہوئے کہا، میاں وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے۔ یہ ساری باتیں چارپائی پر بیٹھی امی جان سن رہی تھیں۔ انہوں نے پان کی گلوری دباتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آج دوہتڑ، کل جوتیاں اور پرسوں چھریاں ہوں گی۔ رشید صاحب کو دیکھو، ایک بار کے ایم ایل اے بنے مگر آج تک پڑے ہینگ ہگ رہے ہیں۔ اب ان سے الیکشن کی پوچھو تو توبہ تلہ کرنے لگتے ہیں۔ سید صاحب امی جان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، امی ان کی بات نہ کیجیے، انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ آج سے کل نزدیک ہے، اجازت دینے میں تأمل نہ کیجیے۔ شرفا نے سیاست سے کنارہ کر لیا، اسی لیے چور و چکوں نے اس میدان کو آ لیا۔ ابا نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا آج زبان کھلی ہے تو کل بند ہے، تمہیں کیا خبر سوار ہوا ہے کہ سیاست میں ہاتھ آزمانے کی سوچ رہے ہو؟ شعر و شاعری کرو، کتابیں پڑھو، پڑھاؤ لکھاؤ، یہ کام تمہیں زیب دیتے ہیں۔ چوراہوں پر لاٹھیاں کھانے کے لیے تمہیں اس ناز و نعمت سے تھوڑا ہی پالا تھا۔ سید صاحب نے ابا کو پھر سمجھاتے ہوئے کہا، ابا جس طرح معاشرہ طوائف الملوکی سے دوچار ہے، ایسے میں اہل شعور کا باقاعدہ سیاست اور حکومت میں شریک ہونا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے تھوڑے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ ابا نے کتاب کنارے رکھتے ہوئے جواب دیا، نہ یہ صورتحال آج کل میں پیدا ہوئی اور نہ یوں بدلے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہو تاکہ اپنا بھلا برا سمجھ سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو عوام کی ذہنی تربیت پر توجہ دو، ورنہ بھیڑ چال میں مبتلا ہو جاؤ گے اور لیڈری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ امی نے سید صاحب کا اصرار بڑھتے دیکھا تو ٹالتے ہوئے بولیں، میاں آج کے تھپے آج ہی نہیں جلتے، سیاست میں بھی یہ ہاتھ آزما لینا، پہلے برادری کی سیاستوں کو مہار کر کے دکھاؤ، پھر شہر اور ملک کی باتیں کرنا۔ سید صاحب نے سینہ تان کر کہا، امی آپ برادری کی بات کرتی ہیں، کل سے دیکھیے گا ہم کیسے سب کو ایک لڑی میں پیرو دیتے ہیں۔ سیاست تو ہمارے خون میں دوڑ رہی ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہے۔ اگلی صبح سید صاحب نیم غنودگی کے عالم میں ابھی کروٹیں ہی بدل رہے تھے کہ صحن سے شکورن اور رانی کے درمیان دھنیا کس نے کاٹا اور کتنا موٹا کاٹا، اس پر تاریخی معرکہ چھڑا ہوا تھا۔ محلے کے کتے بھی سہم کر دیواروں سے لگ گئے تھے۔ چیخ و پکار سن کر سید صاحب آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلے تو دیکھا کہ دونوں طرف سے زبردست حملے جاری ہیں اور امی جان ایک طرف بیٹھی اطمینان سے پان چبا رہی ہیں۔ امی نے سید صاحب کو دیکھتے ہی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو میاں لیڈر صاحب، باہر نکلواؤ اب اپنا سیاسی منشور، ذرا اپنی سیاسی بصیرت سے یہ گتھی سلجھاؤ کہ دھنیا باریک کٹا ہے یا موٹا۔ شکورن نے واک آؤٹ کر کے گاؤں جانے کی دھمکی دے دی ہے اور رانی تحریک عدم اعتماد کے طور پر بیلن تھامے کھڑی ہیں۔ اگر آج تم نے گھریلو الیکشن جیت لیا تو سمجھو ملک تمہارا۔ سید صاحب نے ایک نظر شکورن کے آنسو پر ڈالی، دوسری نظر رانی کے غضبناک چہرے اور بیلن کی مارکنگ پر، اور پھر خاموشی سے پیچھے مڑ کر اپنے کمرے کی کنڈی چڑھا لی۔ پھر کمرے میں بند ہوتے ہوئے بولے، ابا آپ ٹھیک کہتے ہیں، قوم ابھی ذہنی طور پر بیدار نہیں ہوئی، اسے ابھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں فی الحال خاموشی کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے مستعفی ہوتا ہوں، اور جب تک دھنیا ختم نہیں ہو جاتا میرا کمرہ ہی میری جلاوطنی کا ٹھکانہ ہے۔